ایک پڑھے لکھے آدمی کی زندگی سے اگر کتابوں کو نکال لیا جائے تو اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچتا۔ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور، سنجیدہ، با حوصلہ، با ہنر، عقل و شعور کی قندیل جس کی روشن ہو، اس کے لیے کتابیں سب سے اہم چیز ہوتی ہیں۔ کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا، کتاب سے اچھا ہم نشی کوئی نہیں ہوتا، کتابوں سے اچھا ہم پیالہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کتاب زندگی میں انقلاب لانے کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کتابوں سے مربوط کرے۔ آئیے ہم المعہد الاسلامی مانگمو کی لائبریری کی آپ کو زیارت کراتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لائبریری میں کتنی اہم کتابیں ہیں، کتنی نایاب اور کتنی قیمتی کتابیں ہیں۔ کسی صاحب قلم نے کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ وہ شبانہ روز کی محنت ہے جس کو خون جگر کی محنت اور قلب و دماغ کی فکر سے سینچا اور سیراب کیا گیا ہے۔ کتاب ایک دنیا ہے یا ایک شہر جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں جن کا وہ اس کتابی دنیا میں مطالعہ کرتا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم یا فلاں شخص دنیا میں نہیں رہا، لیکن کتابی دنیا ان کو زندہ رکھتی ہے اور زندہ کرتی ہے۔ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کسی بازوق اور صاحب علم کا قول ہے کہ عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے، اور یہ خود ہی لافانی نہیں بلکہ اپنے لکھنے والے کو اور ان کو جنس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور بعض اوقات پڑھنے والوں کو بھی لافانی بنا دیتی ہے، کیونکہ عمدہ کتابوں نے انسان کے اخلاق اور طباع پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، خیالات و افکار میں عظیم الشان تغیر پیدا کیا ہے، ملکوں کی کایا پلٹ دی ہے اور قوموں کے سوئے ہوئے جذبات میں حیرت انگیز طور پر ہلچل مچا دی ہے، مردہ دلوں کو زندہ جاوید بنایا، قوموں کے انسانیت کے کھوکھلے ڈھانچوں میں روح پھونک دی ہے۔ بہت ہی کم وقت میں بعید ترین قوموں کے حالات، اخلاق، عادات اور ان کی تمام معاشرت کو معلوم کرا دیتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر موڑ پر پوری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتابوں کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ کتابوں سے محبت کی نشانیاں ان لوگوں کے ہاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو کتابوں کو عزیز اور اپنی جان سے زیادہ تصور کرتے ہیں۔ کتاب ہر زمانے میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ اس کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے جاتے ہیں۔ جلا وطنی میں بیش قیمت خزانے اور دنیا و ما فیہا کی جائیداد چھوڑ کر لوگوں نے کتابوں کو اپنا زاد سفر بنایا۔ راستے میں لوٹ مچی تو سب کچھ قربان کر کے کتابوں کو بچا لیا۔ بارش اور سیلاب سے کتابوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ رات بھر بارش سے کتابوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے میں اپنے جسم و جان کو ڈھال بنا دیا، مگر کتابوں کو حاصل کر کے اسے زندگی بھر ساتھ رکھ کر فخر محسوس کیا، زندگی بھر کی آمدنی کتابوں کی خریداری پر نثار کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے تاتاریوں کی وجہ سے دمشق کا رخ کیا، تو اس پریشانی اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے آبائی کتب خانے کو اپنے مال اور ساز و سامان پر ترجیح دی اور ایک گاڑی لی جسے خود کھینچنا پڑتا تھا، لیکن اس کے ذریعے کتابوں کو دمشق پہنچایا۔ مشہور محدث امام ابو ایوب سلیمان ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے وفات کے بعد خواب میں مغفرت کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، ایک دن اصفہان جا رہا تھا، راستے میں زور کی بارش ہوئی، مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ کچھ کتابیں تھیں، اگر وہ ضائع ہو گئیں تو میری ساری پونجی لوٹ جائے گی۔ قریب میں ایسا کوئی سائبان یا چھت نہ تھی جس کے نیچے پناہ لی جا سکے، چنانچہ میں نے اپنے جسم کو دوہرا کر کے کتابوں پر سایہ کر دیا تاکہ وہ بارش سے حتی الامکان محفوظ رہ سکے۔ بارش ساری رات جاری رہی اور میں ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت بارش رکی اور میں سیدھا ہوا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ علامہ ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی کتابیں یوم حرہ میں جل گئی تھی۔ بعدم میرے والد برابر فرماتے رہتے تھے، کاش اہل و عیال، مال و دولت کی جگہ میرے پاس کتابیں رہ گئی ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جنہیں ہم برابر دیکھا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، فمحبوبی من الدنیا کتابی، دنیا کے اندر میرا محبوب میری کتابیں ہیں۔ یہ کچھ باتیں اس لیے عرض کی گئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے کتابوں سے کس طرح استفادہ کیا ہے اور انہیں کتابوں سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اسی لیے یہ لائبریری میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کتابوں کا شوق پیدا ہو، مطالعے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ حوصلہ کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو کتابوں کی دنیا کی طرف لے کر آئیں۔ کتابوں کی دنیا بڑی خوبصورت دنیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت دنیا شاید کوئی ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی خوبصورتی کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتاب دنیا میں ایسے بڑے بڑے کام کر دیتی ہے اور کرا دیتی ہے جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتے، انسان کے ذہن و دماغ میں وہ باتیں نہیں آتی، لیکن کتابوں کی برکت سے انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور انہیں عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کتابوں کو اختیار کریں، کتابوں کی دنیا میں آئیں اور کتابوں سے اپنا تعلق پیدا کریں۔ کتاب سے بہتر دوست شاید کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، میرے استاد محترم مولانا محمد معراج صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ چین عطا کرے، ان کے کمرے میں جہاں وہ مطالعہ کرتے تھے ایک تختی لٹکی ہوتی تھی جس پر عربی کا ایک شعر اور اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا تھا۔ کسی اسکول، مدرسے یا پھر یونیورسٹی کا سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے شعبہ تعلیمی۔ آئیے ہم آپ کو اپنے شعبہ تعلیمی علامہ بنت تعلیمی الفاروقی میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو سامنے آپ کو خوبصورت عمارت نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت عمارت علامہ بنت تعلیمی الفاروقی کی ہے۔ اسی میں عربی کے تمام درسگاہیں لگتی ہیں۔ دائیں طرف سے اگر آپ اس میں داخل ہوں تو اعدادیہ، ثانویہ اولیٰ، پھر ثانویہ ثانیہ، عربی اول، پھر عربی دوم، اس کے علاوہ آگے تک کی مختلف کلاسیں یہاں ہوتی ہیں۔ درجات حفظ کی وہی کلاسیں ہیں، وہی ان کی قیام گاہیں اور دارالاقامہ ہیں۔ البتہ جو عربی درجات کے طلباء ہیں ان کے ہاسٹل اور دارالاقامہ الگ ہے اور ان کی درسگاہیں الگ ہیں۔ یہ علامہ بنت تعلیمی الفاروقی کا صدر دروازہ ہے، مین گیٹ جہاں سے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ علامہ بنت تعلیمی الفاروقی کئی ایک کمروں پر مشتمل ہے اور عربی کی مکمل درسگاہیں اسی میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ یہاں صدر دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے بائیں طرف کچھ الماریاں رکھی ہوئی نظر آئیں گی جو طلباء کی اپنی لائبریری ہے۔ بڑی لائبریری اوپر ہے جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھائی۔ یہ طلباء کی چھوٹی لائبریری ہے جن میں چھوٹی چھوٹی ادب کی کتابیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کی کہانیوں والی کتابیں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ جن سے ذرا سا مطالعے کا ذوق پیدا ہو۔ دائیں طرف آپ دیکھیں یہاں اعلان وغیرہ چسپاں ہوتے ہیں، اور یہاں سے اگر آپ دائیں طرف جاتے ہیں تو یہاں سے عربی درجات کا پہلا درجہ اعدادیہ یہاں پر موجود ہے۔ اعدادیہ یعنی ثانویہ اولیٰ، اس کے بعد ثانویہ ثانیہ عربی اول، ثانویہ ثالثہ عربی دوم، ثانویہ رابعہ عربی سوم، ثانویہ خامسہ عربی چہارم، عالیہ اولیٰ عربی پنجم، عالیہ ثانیہ عربی ششم، عالیہ ثالثہ عربی ہفتم تک کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اعدادیہ کے 2 سیکشن ہیں، الف اور با، اور عربی اول کے 3 سیکشن ہیں، الف، با اور جیم۔ یہ آپ دیکھیں اوپر چھجے کے نیچے عربی کے بڑے ہی خوبصورت شہپارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں آیات قرآنی بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور علماء کرام کی زبان سے نکلے ہوئے مختلف اقوال بھی ہیں، عربی کے اشعار بھی ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور اپنے اندر بڑے ہی اہم معنی رکھنے والے یہ جملے یہاں پر لکھے گئے ہیں جو حدیث کی بڑی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ جوامع الکلم کی طرز کے سارے جملے ہیں کہ ایک ایک جملے کے اندر چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہو، یا کسی عربی ادیب یا عالم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی مقولہ ہو، اپنے اندر بڑی ہی جاذبیت اور بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ عربی ادب کے بہترین شہپارے ہیں۔